السلام علیکم محترم ناظرین۔ یوم عاشورہ کو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے اہل بیت کو کوفہ میں دربار ابن یزید اور کوفہ و شام کے بازاروں سے لے کر یزید کے دربار تک لے جایا گیا۔ جب شام کے سرکردگان جنہیں یزید نے اپنی کامیابی پر جشن منانے کے لیے دعوت دی تھی یزید کے دربار میں پہنچے تو اس نے اسیران کربلا کو شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ اپنی محفل میں لانے کا حکم صادر کیا۔ جب یزید کے محل میں بی بی زینب کبریٰ کی نظر اپنے بھائی امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو ایک نہایت ہی افسردہ آواز میں فریاد کی، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے فرزندہ مکہ و منا، اے فرزندہ فاطمۃ الزہرا اور فرزندہ بنت مصطفیٰ۔ خدا کی قسم، حضرت زینب کی اس فریاد کے ساتھ یزید کی دربار میں موجود تمام لوگ رونے لگے اور موقع پر یزید بھی خاموش تھا۔ یزید نے چھڑی لانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ حضرت امام حسین کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ ابو برزہ سلوی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے، اس وقت یزید کی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، آیا اس چھڑی کے ساتھ فاطمہ کے نور نظر حسین علیہ السلام کے ہونٹوں سے کھیلتے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم کو دیکھا جو حسین اور ان کے بھائی حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہہ رہے تھے، آپ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہیں شہید کرنے والوں کو ہلاک کرے اور ان پر لعنت بھیجے، اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دے جو بہت خوفناک جگہ ہے۔ اس موقع پر یزید کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ان صحابی کو اپنی محفل سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ پھر یزید کہنے لگا، دیکھو اللہ نے مجھے کیسے عزت دی اور میرے مخالفوں کا حال کیا ہوا۔ پھر بی بی زینب نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جناب بی بی زینب نے خطبہ شروع کیا، فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت اور اہل بیت پر۔ بالآخر ان کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول کی آل کو رسیوں زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کے دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کہ تیرے دربار میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا؟ کہ تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کی ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا کیا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق پر انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ان کے لیے بھلائی ہے، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خار کرنے والا عذاب ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ میں مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشکیان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر با شہر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا آل رسول پاک کی تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوم کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔
افسوس تو نے اس بات پر کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک دامن لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا، اور ابھی تک ان شیطانی ٹولے کے ہاتھ سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہداء کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کرے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا، اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے سے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ بہت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ جب بی بی زینب بول رہی تھی تو یزید کے دربار میں اس وقت ایک نابینا صحابی ساتھ بیٹھے تھے، جناب نعمان بن شبیر۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ہلا کر کہا، علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز لگتی ہے۔ جبریل امی بول رہے ہوں گے جیسے، حکمت کی گوہر بول رہے ہوں گے جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پر علی بول رہے ہوں گے جیسے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔